Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your Iman, don't give in to Shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. بیوی کے معاملات کو بھی، جھگڑے کے معاملات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اولاد اور ماں باپ کے معاملات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس میں کاروباری حالات بہتر کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اس کے اندر خاندانی حالات کو بہتر کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اس کے اندر حکومتیں چلانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر گھروں کو چلانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن پاک کے اندر نوکری کو بہتر طریقے سے کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر جنگوں کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر دشمنوں سے لڑنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر نہ ماننے والوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر ماننے والوں کو انعام بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر اولاد اور ماں باپ کو ایک دوسرے کو سمجھانے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن اعلان فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کے اندر تمام تر چیزوں کو بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ یہ بھی بات بیان کی ہے ہم نے قرآن سے کچھ پوشیدہ رکھا نہیں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء صدق اللہ مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبھی احباب میرے ساتھ مل کے نبی پاک اسلام کے بارے میں علم یہ عقیدت پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ آج جو قرآن پاک کی آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے یعنی کوشش کی ہے کہ اس موضوع کو چھیڑا جائے جو ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات میں کام آنے والی چیز۔ آج زندگی کے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی پریشان حال مل جاتا ہے، اولاد کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، رشتہ داری کی طرف سے، علاقے کی سطح پر، محلے کی سطح پر، ملک کی سطح پر، عالمی سطح پر پریشانیاں۔ کوئی گھریلو وجہ سے پریشان ہے، کوئی خاندانی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، اگر اولاد ہے تو ماں باپ کی وجہ سے، کوئی کاروباری معاملات میں ان سب سے نکلا جائے تو محلے کی سطح پر کوئی نہ کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے، علاقے کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، ملک کی سطح پر، اگر ان سے بھی باہر نکلا جائے تو عالمی سطح پر مسلمان کس رہا۔ پوری دنیا میں دیکھیں کہ مسلمان جو ہے یہ دولہے کے صدقے سے براتیوں کو کھانا ملتا ہے،
یوں کہہ لے دولہے کی وجہ سے براتیوں کو کھانا ملتا ہے۔ عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو مسلمان دولہا ہے، دولہا۔ اچھا اس کے صدقے سے یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو دے۔ ویسے تو رب العالمین ہے نا، وہ سارے جہان کر رہا ہے، سبھی کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ پیارے اس کو یہی ہیں وہ دیتا ہے ان کی وجہ سے۔ لیکن صورتحال ایسی ہے کہ مسلمان ہی دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، باقی کوئی ہو یا نہ ہو۔ عالمی سطح پر آپ دیکھیں مسلمان پس رہے جیسے چکی کے اندر دانا پس کے آٹا بن جاتا ہے، ایسے پس رہے مسلمان۔ اس کی وجہ کیا اور اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو کیا کہ بے عملی ہے، ہم عمل نہیں کر پا رہے۔ اب ہم ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے ہمیں اولاد کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، حالات کی طرف سے، ملکی سطح پہ ہماری پریشانیاں کم ہو جائیں۔ کون سا ایسا عمل پہلے کریں؟ قرآن پاک کی سورہ یوسف سے میں نے آخری آیت کا تھوڑا سا حصہ سنایا ہے، مکمل حصہ بھی نہیں، اس کے تھوڑا سا حصہ سنایا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد ہے ما کان حدیث یفترا، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، لیکن اپنے سے اگلے کلاموں کی تصدیق کرتا ہے اور ہر شے پر مفصل بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ذکر فرمایا۔ قرآن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ کوئی بناوٹی شے نہیں ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اس قرآن کی شان کیا ہے کہ اپنے سے پہلے والی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، بیان کرتا ہے، آنے والے حالات کو بھی بیان کرتا ہے اور موجودہ حالات کے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو احکامات جاری کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، اچھا یہ سمجھا ہے، ہماری سوچ یہ ہے جب سے ہوش سنبھالا، آپ لوگ تو چلو اچھے دیندار ہیں نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا یہی سوچتے ہیں قرآن پڑھیں گے ثواب ہوگا، قرآن پڑھیں گے ثواب ہوگا، قرآن پڑھیں گے ثواب ہوگا، بھول جائیں گے تو گناہ ہوگا، اگر قرآن پڑھ کے بھول جائیں گے تو عذاب ہوگا، قرآن پڑھیں گے تو بڑا ثواب ہوگا۔ الحمدللہ کی الف لام میم 3 حروف ہیں، ان کو ملیں گے 1 کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، اور 3 پڑھیں گے تو یہ 30 نیکیاں ملیں گی۔ بلا شک و شبہ وہ بات اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، یہ باتیں اپنی جگہ پر مکمل ٹھیک ہیں، لیکن سوال یہ ہے قرآن صرف پڑھنے کے لیے ہی ہے؟ اس قرآن کو پڑھنے سے صرف ثواب ہوگا، نہ پڑھنے سے صرف وہ ناراض ہوگا، صرف یہی معاملہ ہے؟ اس قرآن میں اور بھی کچھ ہے؟ آج اس بات کو کھولو، قرآن کی آیت کو دوبارہ ترجمے کو غور سے سنیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر اعلان فرما رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے ما کان حدیث یفترا، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں، قرآن کے اندر کوئی بناوٹی بات نہیں۔ آگے ارشاد ہے لیکن اپنے سے پہلے کلاموں کی تصدیق کرتا ہے، تورات کی، انجیل کی، زبور کی، صحیفوں کی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، تصدیق۔ اور پھر آگے اس کے اندر مفصل بیان ہے ہر چیز کا، خالی پڑھنے سے ثواب نہیں ہوگا۔ ہم نے صرف ساری زندگی یہی سوچا اس کو پڑھ لیں گے تو ثواب ہوگا، خالی ثواب نہیں ہوگا۔ اس قرآن کے اندر میاں بیوی کے معاملات کو بھی، جھگڑے کے معاملات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اولاد اور ماں باپ کے معاملات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس میں کاروباری حالات بہتر کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اس کے اندر خاندانی حالات کو بہتر کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔
کے اندر حکومتیں چلانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر گھروں کو چلانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن پاک کے اندر نوکری کو بہتر طریقے سے کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر جنگوں کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر دشمنوں سے لڑنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر نہ ماننے والوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر ماننے والوں کو انعام بھی بتایا گیا ہے، اسی قرآن کے اندر اولاد اور ماں باپ کو ایک دوسرے کو سمجھانے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن اعلان فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کے اندر تمام تر چیزوں کو بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ یہ بھی بات بیان کی ہے ہم نے قرآن سے کچھ پوشیدہ رکھا نہیں۔ بس ایک دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جو آج کا لب لباب ہم نے بیان کیا کہ قرآن کے اندر انسانی زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن کے اندر انسانی زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ قرآن اعلان کرتا ہے، کسی بندے کی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مولوی کوئی علامہ صاحبان بیان کر رہے ہو اپنے انداز میں بیان کرتا ہو، ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اعلان کرتا ہے کہ اس کے اندر ہر مسلمان کے ہر انسان کے ہر مسئلے کا حل۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا بھی آپس میں ہے، اولاد اور ماں باپ کا جھگڑا بھی، کاروباری پریشانیاں بھی بڑی بڑی پیمانے پر، نوکری کا معاملہ بھی بڑا پیچیدہ سا ہے، ملکی سطح پر کتنی پریشانی آ گئی ہے، عالمی سطح پر مسلمان کتنا پس رہا ہے، تو کیا ان ساری باتوں کا حل ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے ہاں ان باتوں کا خالی حل نہیں ہے، تفصیلاً اس کا بیان موجود ہے، تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات کا بیان ہے۔ آپ قرآن کے اندر سے زندگی کے کسی موضوع کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو اس کا بیان مل جائے گا۔ لیکن پریشانی کیا ہے ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے، ثواب کے لیے ہے، اس کو پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہم نے کی نہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کل جو شام کی کلاس ہے یہاں پر، اس کو پرسوں کی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جو علماء، یہاں پر اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ الحمدللہ کی ترجمے کی یہ وجہ ہر نماز میں الحمدللہ پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت کے اندر ہم پوری پڑھی جاتی ہے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ مانتے ہیں میں صرف الحمدللہ کی صرف سورت الحمد جو ہے سورت الحمدللہ کی اگر میں تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹوں کی کمریں کتابوں سے بھر جائیں پھر اس کی تفسیر مکمل کی گئی، ایک سورت کی ایک سورت، یعنی 70 اونٹ لگ جائیں تو پھر کہیں جا کے صرف الحمدللہ کی تفسیر مکمل ہو، صرف ایک سورت کی ایک سورت۔ ہم نے قرآن پاک کو زندگی کے اندر صرف ثواب سمجھ کے پڑھتے رہتے، یا کبھی خدا نہ خاصہ کسی کی طلاق کا معاملہ آیا تو فٹافٹ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، یا کسی زکات کا معاملہ آیا تو ہم نے سمجھا بس زکات اور قرآن کے اندر زکات کا اور طلاق کا ذکر ہے، 2-4 باتوں کا نہیں، اس قرآن کے اندر پورے کا پورا انسانی زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج پریشانی کیا؟ جہاں پر حل ہے، جس میں حل ہے ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، ایک اس کو چھوڑ دیا اور ایک جس نے سمجھانا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس نے ہمیں قرآن سمجھانا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا اور قرآن سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔ اب اللہ رب العزت سے ہماری کوئی بات پوشیدہ، کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بس ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ پاک سے بندے کی کوئی بات چھپی، قرآن سے بندے کے کسی مسئلے کا حل چھپا ہوا، قرآن نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام کا حدیث ہے کہ یہ جو زمانہ چلا آ رہا ہے نا، جو فی زمانہ ہے، اس زمانے کے بارے میں کہ ان قریب بہت زیادہ فتنے ہوں گے، فتنے برپا ہوں گے ان قریب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان قریب بہت زیادہ فتنے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے خلاصی کا کیا طریقہ؟ توجہ طلب بات، ان فتنوں سے خلاصی کا کیا طریقہ ہے؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے قرآن کو پڑھو اور سمجھو تو ان فتنوں سے بچ جاؤ۔ آج بھی زمانے میں فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پر عمل شروع کر دیں۔ انسانی زندگی کا مکمل حل قرآن میں ہے، مکمل حل۔ آج اولادوں کا خراب ہونا، اولادوں کا بگڑ جانا، آج کاروبار کا تباہ ہونا، آج نوکریوں میں ذلیل ہونا، آج عالمی سطح پر ذلیل ہونا، صرف ایک وجہ ہے ہم نے قرآن پر عمل چھوڑ دیا۔ اگر قرآن پر بندہ عمل کرتا رہے اس کی اولاد خود بخود ہی نیک ہوتی چلی جائے۔ قرآن کے مطابق اپنا کاروبار کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ قرآن کے مطابق اگر نوکری کرے گا تو ذلیل ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج پریشانی والی بات یہ ہے کہ قرآن کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں خالی سورت جو الحمدللہ رب العالمین ہے خالی اس کی تفسیر شروع کروں لکھنا تو 70 اونٹ لد جائیں پھر اسی کی تفسیر مکمل ہو۔ ایک سورت اس قرآن کے اندر ہماری تمام سر زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ افسوس والی بات ہے ہم نے ان مسائل کو تو اپنا لیا، ان مسائل کا سامنا کرنا شروع کر دیا لیکن اس کا حل نہیں دیا۔ ہمیں یہ پتا ہے اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، خوبصورت جزدان بنانا ہے اور اس کو اوپر رکھنا ہے۔ یہ ہمیں اس بات کا علم ہے، اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ اگر کسی سے گر جائے خدا نہ خاصہ اس کو چوم کے اور آنکھوں سے لگا کے اس کے برابر آٹا بھی دے دینا، یہ بھی مشہور ہے بات۔ اس باتوں کا علم ہے، قرآن کو پیچھا نہیں کرنا، اس بات کا علم ہے، اس بات کا علم ہے، اس کا ادب کرنا، اس بات کا علم ہے، اس کو بغیر وضو کے چھونا نہیں، اس بات کا علم ہے بچوں کو پڑھنے کے لیے لازمی کہنا ہے، اس بات کا علم ہے قرآن کا ادب لازمی کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں فائدہ مند اس وقت ثابت ہوں گی جب اس پر عمل کریں گے۔ عمل نہیں کریں گے تو ادب کا فائدہ، ادب کا فائدہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا، یہ نہیں ہوگا۔ ادب کا فائدہ، بے ادب بے یہ نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے ادب سے اوپر رکھو اور پڑھو نا تو کیا فائدہ اوپر رکھو۔ اگر قرآن کو آپ ادب سے استعمال کی الماری کے اوپر رکھے رکھا، اس کو پڑھا نہیں، پڑھنے سے مراد خالی اس کو پڑھ دیا، جیسے مثال کے طور پر کسی کی کاروباری پریشانی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، وہ سوچے قرآن کی کن آیتوں کے اندر ان کا حل ہے۔ کوئی بیمار ہے، سوچے کن آیتوں کے اندر اس کا حل ہے۔ کوئی گھریلو وجہ سے پریشان ہے، والدین کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج کل تو اتنا جدید نظام ہے، قرآن پاک کنز الایمان قرآن پاک حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے نا قرآن پاک، اس کی بیک سائڈ کے اوپر ہر مسئلے کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ ڈھونڈنا ہے تو پیج نمبر یہ ہے اور سورت یہ ہے، رکوع یہ ہے، آیت یہ ہے۔ آپ نے کسی مسئلے کو تلاش کرنا ہے قرآن پاک کو کھولیں۔ عاشقوں کے امام ساری دنیا کے ترجمہ کرنے والے لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ۔ آج ساری دنیا کے ترجمہ کرنے والے لکھتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ آپ کہتے ہیں شروع ہی کر لیا تو اللہ کا نام تو پیچھے رہ گیا۔ آپ نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے یہ نہیں کہا کہ شروع کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ عاشقوں کے امام ہے نا،
سارے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے نہیں کیا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ آپ اگر پہلے ہی اللہ میں پہلے ہی شروع کر دیا تو اللہ کا نام تو بات۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی اپنے استاد کے پاس پڑھنے گئے، اپنے استاد محترم کے پاس، تو استاد صاحب نے پڑھایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا پڑھ الف، پڑھا الف، آپ نے فرمایا اس کے آگے کیا؟ آپ خاموش رہے۔ استاد نے پھر کہا اس کے آگے کیا؟ پھر خاموش رہے۔ سختی کی، استاد ہوتا ہے، بڑا استاد ہوتا ہے، سختی کی، بتا اس کے آگے کیا ہے؟ خاموش رہے۔ دو چار معمول کے مطابق بتا دی کہ تجھے میں نے جتنی مرتبہ سمجھایا تیری سمجھ نہیں آتی، الف کے آگے کیا ہے؟ آپ نے بڑے دھیمے انداز لگا بابا جی الف کے آگے کچھ نہیں ہے، سارا اسے پیچھے پیچھے ہے جو۔ پھر آپ نے فرمایا ایک کو الف تیرے درکار علم و بس کریو یا۔ آپ ماتے ہیں تو پہلے الف کی گنڈی تو کھول لے، پھر تجھے پتا چلے گا کہ سارا کچھ اسے پیچھے پیچھے ہے، اسے آگے بھی کچھ ہے۔ قرآن کی تفسیر جو ہے، قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے، ابھی پڑھ کر تو دیکھیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچی کی شادی ہوئی اور بچی کو ماں نے یا نانی نے یا دادی نے دہلیز کے پاس قرآن پکڑ کے کھڑی ہو گئی کہ بچی اس کے نیچے سے گزرے گی تو اس کے گھر میں یہ اللہ کی یعنی اللہ کے قرآن کے سائے کے نیچے سے جائے گی۔ بابا جی اس طرح سائے کے نیچے سے نہیں، مزہ یہ ہے جب تمہارے گھر میں بیٹی اس کے سینے میں قرآن اتار دو، جہاں جائے اس گھر میں برکت ہو، جہاں جائے اس گھر میں رحمت ہو، جہاں جائے اس گھر کے گھر والے خوش ہو جائیں کہ عمل کرنے والی ہو، عمل بے عملی نہیں ہو۔ تو بات میں یہ بیان کر رہا تھا، قرآن ہم نے ہمارے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ ماشاءاللہ میرے سے سمجھدار ہیں، لیکن جب تک سمجھ نہیں تھی اس وقت ایسے بس زندگی پاگلوں کی طرح گزارتے رہے، سمجھ آنے کے بعد احساس ہوا کہ ساری زندگی ضائع کر دیا، کچھ کمایا نہیں۔ قرآن پاک کے ترجمے کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھیں۔ کوئی اپنے گھر میں پریشان ہے، اچھا قرآن کے اندر بیماریوں کا بھی علاج ہے، کاروبار کا بھی علاج ہے، گھریلو جھگڑوں کا بھی علاج ہے، اور عالمی سطح کا بھی علاج ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج تو دین میں ایسا دین نافذ کیا جا رہا ہے جو ان کی مرضی کا دین۔ اس لیے میرے بھائی آج ذلت اور رسوائی ہماری اسی لیے ہوئی کہ آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ آج قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو، ترجمہ پڑھ کے دیکھو، خالی ایک سورت کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، خالی الحمدللہ کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں کہ مزہ آ جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال گناہ کیے ہیں، یار میں کیا کروں، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے نا۔ آؤ اللہ کے قرآن کو پڑھ کے دیکھو، اگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، انسانیت کے ساتھ یعنی اس نے حقوق و لباس کا خیال رکھا ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، تو اللہ کے قرآن جہاں سے شروع ہے یعنی قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک اس کا کہتے ہیں کہ بسم اللہ شروع کرتا ہوں، ساری زندگی یہ ترجمہ پڑھتے رہے۔ نہیں، میرے امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ احمد شروع نہیں، یہ کہا کرو کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگی گناہوں کی دلدل میں گزری، بندے اللہ کے قرآن کہاں سے شروع کرتا ہے؟ وہ تو اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، تیرے گناہ اپنی جگہ پر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ اپنی رحمت کی چادر کو وسیع کر کے تیرے گناہ۔ لیکن ہم نے قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھا نہیں۔ او خدا را قرآن پاک کو اپنا قرآن کو اس کے دامن کو پکڑ لو۔
یہ کیسا ادب ہے؟ ایک بندہ کہے میں اپنے کسی مرید سے کہوں یا اپنے کسی طالب علم سے کہوں کہ بیٹا ایسا کرو کہ تم جا کر نا وہاں سے مجھے پانی کا گلاس دے دو. وہ کہ استاد جی میں آپ کا تابعدار بڑا ہوں لیکن میں نے پانی نہیں پلانا. میں کو اچھا بیٹا ایسا کرو وہاں سے میری جوتی اٹھا کو در دو کہ میں تابعدار بڑا ہوں لیکن میں نے جوتی نہیں اٹھانی. میں اسے کہا اچھا ایسا کرو یار وہاں سے جا کے مجھے بھوک لگی ہے کھانے کے لیے کچھ چیز لا کے دے دو. تو وہ کہتا ہے یار دیکھو یار استاد جی میں آپ کا تابعدار بنا ہوں لیکن کھانے کی چیز لا کے نہیں دے سکتا. مولوی ہو نا میں تو کھانے کی بات ہی کروں گا. ٹھیک ہے بہرحال میں اسے کوئی چیز بھی منگواؤں تو وہ کہتا ہے استاد جی آپ کا تابعدار بڑا ہوں میں لیکن یار میں نے کام کرنا نہیں ہے. پھر میں کو اچھا یار میں نے جانا ہے تو میں ایسا کرو جوتی اٹھا کے میری باہر رکھ دو میں نے واپس جانا ہے گھر جانا ہے. تو کہ استاد جی آپ کا میں تابعدار بڑا ہوں لیکن میں جوتی اٹھا سکتا. تو پھر تو جوتی کھانے والی باتیں آ گئی. پھر یہ تابعداری تو نہ ہوئی نا. آج قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بندے مجھے پڑھ. بندہ کہتا ہے میں تابعدار بڑا ہوں لیکن تجھے پڑھنا میں نے نہیں ہے. قرآن اعلان کرتا ہے کہ دیکھ تو سمجھ اور اس پر عمل کر تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. وہ کہتا ہے نہیں یار یہ تیری باتیں ٹھیک ہے لیکن میں نے تجھے پڑھنا اور سمجھنا نہیں ہے. قرآن اعلان کرتا ہے تو بیمار ہے میرے پاس آ, تو پریشان ہے میرے پاس آ, تو دکھی ہے میرے پاس آ, تجھے کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہے تو آ میرا سہارا لے. کہتا ہے نہیں میں نے تیرا سہارا نہیں لینا, میں نے ماننا تجھے ضرور ہے تیرے پہ عمل کرنا نہیں ہے. صرف سوچنے والی بات یہ ہے تو پھر کل قیامت والا دن ہوگا اللہ رب العزت کا قرآن یہ اعلان کرے گا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے یہ مجھے سجا کے قید تو کر دیا کرتا تھا لیکن مجھے پڑھ کر عمل نہیں کیا کرتا تھا. آپ نے دیکھا نہیں بے شمار مرتبہ کہ سارا گھر جل جاتا ہے جہاں پر قرآن ہوتا ہے وہ قرآن محفوظ رہتا ہے. سوچا کبھی اس بات کو سوچا قرآن سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. بھائی سوچ گھر کو آگ لگ جائے گھر جل جاتا ہے قرآن کی الماری محفوظ رہتی ہے. اس سوچ اگلے کبھی سوچا کر اگر وہی قرآن تیرے سینے میں ہو قسم اللہ پیدا کرنے والے کی تجھے جہنم کی آگ نہیں جلائے. کیونکہ قرآن سے کوئی بات پوشیدہ نہیں. قرآن کے اندر تفصیلاً ہر چیز کو بیان کیا گیا. قرآن کے اندر ہر چیز کو کھول کے بیان کیا گیا. قرآن کے اندر ہر چیز کو اعلانیہ طور پر بیان کیا گیا. ایک بات تو بتاؤ اللہ پاک سے کوئی چیز چھپی ہوئی عقیدے کی بات کرنے لگا. عقیدے کی اللہ پاک سے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. قرآن سے کوئی چیز پوشیدہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت اس قرآن کے اندر بیان کرنے والا اور نبی علیہ السلام پر بیان یعنی قرآن کا نزول ہونے والا نہ اللہ سے کچھ پوشیدہ نہ قرآن سے کچھ پوشیدہ. خدا کی قسم اگر اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے قرآن سے کوئی بات پوشیدہ اگر نہیں ہے تو جس پر قرآن کا نزول ہوا ہے اسے کچھ پوشیدہ ہوگا. اس بات کی سمجھ نہیں آتی. سوچنے والی بات تو یہ ہے نا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن تو اعلان کرتا ہے کہ تیری ہر بات کا مجھے علم ہے. اللہ قرآن کو نازل کرنے والا نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہونے والا اور نبی پاک علیہ السلام کو کس نے قرآن پڑھایا. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن ہم نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا. علمہ البیان یعنی اللہ قرآن الرحمن علم القرآن خلق انسان کے سارے انسانوں کی جان جو محمد ہے ہم نے اس کو قرآن پڑھا دیا. اب اللہ نے قرآن کو پڑھایا اپنے محبوب کو. اس لیے میرے بھائی سوچنے والی بات یہ ہے قرآن ہر چیز کو آپ کے ہر معاملے کا حل قرآن میں ہے. کس کے اندر ہے؟ ہمارے ہر مسئلے کا حل کس میں ہے؟ اچھا قرآن کہاں پر ہے؟ کسی مولوی صاحب کے پاس
شکر کرو زرداری کے پاس نہیں آ گیا، نام لیتا ہوں، لیا نہیں کرتا، ویسے ہی زبان گندی ہو جاتی ہے، ویسے نہیں لیتا میں نام۔ شکر کرو کسی صدر کے پاس قرآن نہیں ہے، ورنہ ملتے کرنے پڑنی کی یار ہمیں دے دو قرآن کو، ہر گھر میں قرآن، ہر من میں قرآن مسلمان کے، کسی سے جا کے لینا نہیں پڑے گا۔ میں کسی بندے کو، اپنے مرید کو یا اپنے طالب علم کو، اپنے چاہنے والے کو میسج کروں اور میں کہوں یار ایسا کرو، میری بات مانو، کل 7 بجے تم وہاں پر آ جانا۔ ایک بات تو بتاؤ، اگر میرا مرید صادق ہو، سچا مرید ہو، میرا میسج پڑھ کے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ خود ہی بتائیں۔ جو نہ آئے تو بولو تو صحیح۔ مردوں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کی بات نہیں کر رہا، مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے کہنے میں کوئی 7 بجے تم نے وہاں پر آ جانا ہے، پھر میں کوئی آ کرو تم نے 6 بجے بھی آنا ہے، 5 بجے آنا ہے، میں اسے ٹائم لوں گا تم نے اتنے بجے وہاں پر آنا ہے، میسج کروں میسج کہ یار تم یہ میسج پڑھ کے میرے پاس آؤ۔ ایک بات تو بتائیں، اگر وہ آ جائے تو پھر سچا ہے یا نہ آئے تو پھر سچا؟ اچھا پیر کا میسج پڑھ کے نہ آئے تو جھوٹا ہے، سوچو صحیح۔ اللہ قرآن نے ارشاد واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے مسلمان رب تجھے قرآن میں میسج دیتا ہے کتنے بجے آ کے نماز پڑھ، تو کیسا مسلمان ہے؟ پیر کا تو سچا مرید ہے اور رب کا جھوٹا بندہ ہے۔ پیر کی بات پر عمل کرے اور خالق کی بات کو چھوڑ دے، استاد کی بات پر پہنچ جائے اور خالق کی بات پر نہ پہنچے تو کیسا بندہ ہے؟ اللہ کی طرف سے سب کے من میں میسج آتا ہے، پیغام، بندے نماز پڑھ، زکات ادا کر، اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر، حقوق و العباد کا خیال کیا کر، بڑوں کے ساتھ احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیا کر۔ بندہ مسلمان کیسا ہے؟ میسج پڑھنے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتا، تجھے کوئی سچا کہے گا؟ بات تو بتائیں، جو میرا میسج پڑھ کے آ جائے اور ایک نہ آنے والا اور آنے والا دونوں جمع ہو جائیں، بتائیں میں کس کو پیار کروں گا؟ بولو تو صحیح ہے۔ اب اپنے بھی باری آئی ہے نا، بولتے ہی نہیں ہے، کس کو بتاؤ پیار کروں گا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو میسج کرے بیٹا تو اتنے بجے یہاں پر پہنچ جا، اور بیٹا نہ پہنچے، دوسرے کو میسج کرے وہ پہنچ جائے پڑھ کے، وہ کہے یار ہاں میرے والد نے مجھے بلایا میں جلدی جلدی جاتا ہوں۔ بتاؤ تو صحیح، والد کس سے خوش ہوگا؟ پھر بتاؤ کس سے خوش ہوگا؟ کوئی پیر کس سے خوش ہوگا؟ کوئی استاد کس سے خوش ہوگا؟ سوچنے والی بات یہ ہے، جو کہنا مانے گا خوش اسی سے ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ رب خوش ہو جائے تو اس کی باتوں کو مان جایا کرو۔ اس نے میسج دیا ہے، اچھا خالی میسج نہیں دیا، فرمایا کہ بندے تو پریشان ہے تو میرا قرآن پڑھ، تو دکھی ہے تو میرا قرآن پڑھ، تو بیمار ہے تو میرا قرآن پڑھ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اے مسلمان تیرے لیے شفا اور رحمت ہے، میرا قرآن پڑھ۔ آج کیا صورتحال ہے؟ قرآن ہی چھوڑ دیا۔ اچھا کہتے کہ قرآن کا ترجمہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا پڑھنے والوں کے لیے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے والوں کے لیے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا بیان کرنے والوں کے لیے۔ مسلمان اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، مسلمان کہتا ہے بڑا مشکل، قرآن میں پڑھا نہیں جاتا۔ خدا کی قسم قرآن پاک کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا۔ قرآن کسی کی مرہون ملت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے قرآن کسی سے جا کے لانا پڑے گا، پیسے لگیں گے، خرچ ہوگا۔ قرآن پاک کا ترجمہ قرآن ہمارے گھروں کے اندر موجود، اس لیے بار بار یہ کہتے ہیں اگر خود نہیں پڑھے تو اپنے بچوں کو اس طرح لگا دیں، ہو سکتا ہے وہی ہماری قبر اور حشر کا بخشش کا ذریعہ بنے۔ اپنی اولادوں کو اس طرف لگا دو۔ اپنے ایمانوں کی حفاظت اس میں ہے، اپنے آپ کو قرآن سے منسلک، بیماریوں کی شفا قرآن،
کاروبار کی تنگدستی کا حل قرآن میں، اور اپنے خاندانی جھگڑوں کا حل قرآن میں، پوری دنیا کے معاملات کے جھگڑوں کا حل قرآن میں، عالم اسلام کے جھگڑوں کا حل قرآن میں، یعنی دنیا کے ہر معاملے کا، کاروبار کا، بیماری کا، ہر مسائل کا حل قرآن میں ہے۔ اللہ نے بندوں کے لیے بتایا کہ بندے تو یہ کرے گا تیرے اس مسئلے کا حل ہوگا۔ افسوس والی بات کیا، کاروباری پریشانی آ گئی، تنگ دستی آ گئی، بے روزگاری آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی کی حالت میں قرآن کو چھوڑا بجائے اس کے کہ اس کو پکڑ لیتے۔ میرے رب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ آگے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گلا بڑا درد ہے، کیا کرتا ہے؟ پھر بتائیں بھلا میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار اس لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اپنی بیماری کا ذکر کسی طبیب سے کرنا، میرے نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گلا بڑا درد کرتا ہے۔ میرے رب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایسا کر، اللہ کے قرآن کو پڑھ تو ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے قرآن کو پڑھ تیرا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک اور صحابی آئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سینے میں درد ہوتا ہے۔ میرے کہاں درد ہوتا ہے؟ سینے میں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں درد ہوتا ہے۔ میرے رب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ایسا کر، قرآن کو پڑھا کر، قرآن کے اندر بیان موجود ہے کہ سینے کی بیماریوں کا حل اللہ کے قرآن میں ہے۔ انسانی جسم کی بیماریوں کا حل خالی قرآن ثواب کے لیے نہیں، قرآن طبیب بھی ہے، علاج بھی بتا، پریشانیوں کا حل بھی بتاتا۔ قرآن تمام تر مسائل کا حل بیان کرتا ہے، لیکن آج افسوس یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ بلکہ قرآن کو چھوڑنا تو بڑی بات کی بات ہے، میری بات سے ناراض نہیں ہونا۔ جو بندہ قرآن بیان کرتا ہے نا، اسے طنز اور تنقید کا نشانہ بنا۔ جو قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہیں، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم نے انہیں کی بے ادبی شروع کر دی، ان کو ملا کہنا شروع کر دیا، ان کو مولوی کہنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ ہم نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان سے طنز اور تنقید کرنا شروع کر دی۔ اس بات کو یاد رکھو، صاحب قرآن کی توہین کرنا قرآن کی توہین ہے، صاحب قرآن کا مذاق اڑانا قرآن کا مذاق اڑانا۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، غور سے سننے والی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بندہ کسی سے صرف اس لیے پیار کرے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ پیار کرنے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف اس لیے پیار کرے کہ یہ نیک ہے، اللہ پیار کرنے والوں کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، جس جگہ پر قرآن ہوتا ہے، جس جگہ پر قرآن ہوتا ہے، سارے گھر کو آگ لگ جائے، وہ قرآن والا کمرہ اور الماری جو ہے اس میں بھی آگ لگ جائے، قرآن محفوظ رہتا ہے۔ سوچو بھائی، ایک عام پیپر پر اگر قرآن کی آیتیں لکھ دی جائیں اور وہ آیتوں والا پیپر محفوظ رہتا ہے، بندے اگر تو اپنے سینے کے اندر قرآن اتار لے، بتا تیرے سینے میں کبھی جہنم کی آگ نہیں جائے۔ ایک بات کو پلے باندھو، جن سینوں کے اندر قرآن ہوتا ہے ان سینوں کے اندر بغض اور کینہ نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم، جن سینوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے نا، وہاں پر جھوٹ پیدا نہیں ہوتا۔ جن کے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہو، کبھی ان سینوں کے اندر منافقت نہیں آتی۔ منافقت اس وقت آتی ہے جب سینہ قرآن سے خالی ہو۔ اس کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، ایک گلاس کے اندر دودھ ڈلا ہوا ہو، ایک گلاس کے اندر دودھ ڈلا ہوا ہو، اس گلاس کے اندر اگر شراب کوئی ڈالے تو ہر دیکھنے والا اس کو لعن طعن کرے گا۔ ہمیشہ اس وقت گلاس میں کوئی چیز ڈلتی جب گلاس خالی ہو۔
اگر گلاس بھرا ہوا ہو تو اس میں کوئی چیز ڈلتی جگہ ہی نہیں ہوتی، ڈلے گی ضرور، لیکن پہلے والی چیز باہر نکل جائے گی، دھار باندھ کے ڈالتے رہیں گے، نئی چیز ڈلتی رہے گی۔ اے بندے، اگر تیرے سینے کے اندر دنیا کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی، نبی علیہ السلام کی محبت، اپنے سینے کے اندر ڈالتا چلا جا، ڈالتا چلا جا، ڈالتا چلا جا، ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی محبت نکل جائے گی، صرف اللہ رسول کی محبت رہ جائے گی۔ لیکن اگر تو سینے کے اندر، جس سینے میں منافقت ہوا کرے، جس سینے کے اندر بغض ہوا کرے، جس سینے کے اندر کینہ ہوا کرے، سمجھ جایا کرو کہ اس سینے کے اندر اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے ذرا ایمان والے لوگوں کی بات کرنے، وہ ابو ہریرہ جن کا نام دوسرا ہے، لوگوں نے کہا آپ کا نام تو یہ ہے، فرمایا نہیں، جو میرے نبی کی زبان سے نام نکلا ہے اسی سے پکارا کرو، مجھے وہی اچھا لگتا ہے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان کا مہینہ، صدقہ فطر کا زمانہ، اللہ اکبر، صدقہ فطر کا زمانہ، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تیری ڈیوٹی یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنے لوگ صدقہ فطر دے کے جاتے ہیں نا، یہ مال کی تو نے حفاظت کرنی ہے، تیری نگہبانی اس کی حفاظت پر لگائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، خدا کی قسم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، انتظار میں ہوتے تھے کہ ابو ہریرہ کی زبان، نبی علیہ السلام کی زبان سے بات نکلے، ابو ہریرہ خوشیاں منائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابو ہریرہ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو لوگ صدقہ فطر دے کے جا رہے ہیں تو نے ان کی نگہبانی کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ڈیوٹی لگ گئی، آمین کہہ دیا۔ جہاں پر مال رکھا تھا نا، رات کے ٹائم چور آیا، چور مال کو چوری کرنے لگے، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا رضی اللہ تعالیٰ، جیسے پکڑا اور پکڑتے ہی اس چور نے کیا کہا کہ ابو ہریرہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں غریب ہوں، بڑا ماڑا ہوں، بڑا غریب ہوں، مجھے پتا ہے میں چوری کروں گا تو مجھے گناہ ہوگا، لیکن میری مجبوری ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا، بھاگ جا، آئندہ نہ کرنا، بھاگ جا، آئندہ تو نہیں آئے گا، کہنا مجھے اللہ کی قسم میں نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا، صبح کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کے بولنے سے پہلے پوچھا، ابو ہریرہ بتا رات کو چور کا تو نے کیا کیا؟ رات کو تو نے چور کا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو پکڑا، جیسے میں نے اس کو پکڑا تو اس نے مجھے منتے واسطے ڈالے، تو یا رسول اللہ مجھے ترس آ گیا، وہ چل میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، میں اپنے نبی کے علم پر قربان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ابو ہریرہ وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ جھوٹا تھا، جھوٹا، وہ جھوٹ بولتا تھا، پھر آئے گا اللہ، آج دوبارہ آئے گا میری چارپائی پر، اور صبح کو نے اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صبح تو نے اٹھنا ہے، لوگوں کی امانتیں واپس کرنے ہیں، اور پھر تو نے آنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، آپ نے چادر اوڑھی اور سکون سے سو گئے۔ صبح صحابہ نے پوچھا علی تجھے ڈر نہ لگا؟ تجھے پتہ نہیں تھا آج کافروں نے حملہ کرنا ہے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم خالق پیدا کرنے والے کی، جب میرے مصطفیٰ کی زبان سے بات نکلی علی تو نے صبح اٹھنا ہے، میرے یقین ہو گیا کہ صبح لازمی اٹھوں گا۔ آپ ماتے ہیں میرا عقیدہ، آپ ماتے ہیں میرا یقین ہو گیا کہ میں صبح لازمی اٹھوں گا، میرے مصطفیٰ کی زبان سے بات نکل گئی، میں اٹھوں گا، بس اٹھوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات جاگتا رہا، پھر ایک وقت آیا کہ میں نے سوچا شاید نہ آئے، میں نہیں، میرے مصطفیٰ کے واللیل والی زلفوں کے منہ سے، آپ کے ہونٹوں سے بات نکلی کہ ضرور آئے گا شیطان، وہ چور جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ آپ ماتے ہیں ابھی میں بیٹھا تھا رات کے پچھلے حصے کے اندر وہی چور دوبارہ آیا، جیسے چور دوبارہ آیا تو آپ نے دیکھا اور جیسے وہ مال اٹھانے لگا آپ نے پھر پکڑ لیا، جیسے پکڑا اس نے پھر واسطے ڈالے،
پھر واسطے ڈالے کہ تیری مہربانی مجھے چھوڑ دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے عیالدار ہوں، غریب ہوں، ماڑا ہوں، کیا کروں گا؟ آپ آتے مجھے پھر اس پہ ترس، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب میں نے اس کو چھوڑا، اور چھوڑ کے جب میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح پھر گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے شامت ابو ہریرہ، یا تو نے پھر چھوڑ دیا اس کو؟ چوری رات کو آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر بلا شک کو صبح رب عطا نہ کرتا تو کوئی نہ بتا سکتا، لیکن سوال یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح گئے، پتا تھا پھر پوچھیں گے، مجھے اس پہ سرس پڑا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا، کل پھر آئے گا۔ مجھے غوث اعظم کی بات یہاں پر یاد ہے، حضرت غوث اعظم علیہ رحمت رات کے پچھلے حصے کے اندر جبہ پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت کے 50,000 درہم کا جبہ تھا، آج بھی جبہ پہنتے ہیں پیر حضرات، وہ جبہ پہنتے رات کو پچھلے حصے کے اندر جبہ پہن کے نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، جبہ اتار کے لٹکا دیا، جیسے جبہ لٹکایا اور آرام فرمانے لگے، چور آیا، چور نے جبہ پکڑا۔ حضرت غوث اعظم نے شور نہیں مچایا، شور نہیں، مریدوں کو نہیں بلایا، بلاؤ مارو یا کچھ نہیں کیا، خاموشی سے کھڑے دیکھتے رہے۔ جب اس نے دامن کو جبے کو ہاتھ ڈالا نا، ایسے پکڑا ہاتھ سے، جیسے پکڑا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، مالکا اس نے غوث کا دامن پکڑ لیا، یہ چھوٹے نہ کبھی اس کا دامن، اللہ اس نے غوث کا دامن پکڑا ہے، یہ چھوٹے نہ مالکا، اگر یہ چھوٹ گیا تو یہ کہاں چلا جائے؟ یہ تو غلاموں کے کی شان ہے، میرے مصطفیٰ کی شان کا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا ابو ہریرہ صبح چور پھر آئے گا، رات کو چور پھر آئے گا۔ رات ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، اب دیکھتے دیکھتے وہ ابو ہریرہ جن کی بات مجھے یاد ہے، اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بھی یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، میں جو بھی یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا اچھا ابو ہریرہ تو اپنا دامن اپنی چولی اب ماتے میں نے جلدی جلدی اپنا دامن پھیلایا، نبی پاک علیہ السلام نے خالی ایسے کر کے نا، خالی ہاتھوں کو ایسے کر کے اور جھولی میں ڈال دیا، چولی میں ڈال دیا، ہاتھ خالی جیسے ہوتا ہے جیسے کسی کو ہم مذاق سے کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آج کا کوئی ملا ہوتا تو کہتا ہے یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سارا کو یعنی نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھوں سے کر دیا تو فرمایا ابو ہریرہ اس کو اکٹھا کر، آپ ماتے میں نے اکٹھا کر لیا اور میں نے اپنے آپ پر ایسے مر لیا۔ آپ ماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب یہ عمل کیا میں نے اپنے چہرے پر ایسے پھاڑ لیا۔ آپ ماتے ہیں اس کے بعد قسم خالق پیدا کرنے والے کی میں جو یاد کرتا تھا کبھی بھولتا ہی نہیں تھا مجھے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں بے شمار حدیثوں کے، وہ فرماتے ہیں جب رات ہوئی تو چور پھر آیا، چور دوبارہ ہے۔ اس لیے بتانے لگا ہوں قرآن سارے مسئلوں کا حل ہے، قرآن سارے مسئلوں کا حل ہے۔ ہم قرآن کی بھی توہین کرتے ہیں، صاحب قرآن کی بھی توہین، جھوٹے کی بات نہیں ہو رہی، جھوٹے کی بات نہیں ہو رہی، نہیں مجھے بلے شاہ کی بات یاد ہے، بابوں کی بات کر کے سکون بڑا ملتا ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلے نالوں چلہ چنگا، بلے نالوں چلہ چنگا جس تے تام پکائی دا، جس پہ روٹی پکاتی، بلے نالوں چلہ چنگا جس تے تام پکائی دا، رل فقیرہ مجلس کیتی پورا پورا کھائی دا۔ آپ مانتے ہیں کہ بلیا تیرے سے تو چولہا اچھا، اپنے اندر آگ جلا کے کسی کو روٹی تو دے دیتا ہے۔ رل فقیرہ مجلس کی تھی، سارے فقیروں نے مل کے فیصلہ کیا تھوڑا کھانا چاہیے، کم کھانے میں حکمت ہے، کم کھائیں گے اللہ کا قرب زیادہ ہوگا، زیادہ کھائیں گے رب کا قرب کم ہوگا۔ رل فقیرہ مجلس کی تھی پورا پورا کھائیدہ، پھر آپ ماتے ہیں رنگڑ نالوں کھنگر چنگا جس تے پیر کسائیدہ۔ بد اخلاقوں کی بات کی ہے، آپ ماتے ہیں کسانے والا چاواں، پنجابی میں سمجھاؤں جلدی سمجھ آئے،
آپ ماتے رنگڑ نالوں کھنگر چنگا، آپ ماتے بد اخلاق صوفی سے، بد اخلاق پیر سے، بد اخلاق عالم سے، بد اخلاق حافظ سے، وہ پیر گھسیٹنے والا چاواں چنگا جو کم از کم اپنے آپ کو گھسیٹ کر کسی کے پیروں کی میل کو صاف کر دیتا ہے۔ بد اخلاق کی بات نہیں ہو رہی، اخلاق باتیں بعمل کی بات ہو رہی ہے، اور بعمل عالم کی توہین کرنا حقیقت میں قرآن کی توہین۔ شیر آپ کی ذہن سے نکل جائے گا، آپ بولتے ہیں بلے نالوں چلا چلا جس تے تام بقائدہ، فرماتے ہیں رل فقیران مجلس کی تھی پورا پورا کھائیدہ، رنگڑ نالوں کھنگر چنگا جس تے پیر کسائیدہ۔ اگلا شیر بڑا مزیدار ہے، آپ بولتے ہیں بلے شاہ رب اونوں لگ جا بکرا بنے کسائیدہ، بلے شاہ رب اونوں لگ جا بکرا بنے کسائیدہ۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا، فقیریاں اختیار کرنا اور نمازیں چھوڑنا، فقیریاں اختیار کرنا اور پیٹ بھر کے کھانا، فقیریاں اختیار کرنا اور لوگوں کے بڑے بڑے دعوے کرنا۔ آپ بولتے ہیں بلے شاہ رب اونوں لگ جڑا بکرا بنے کسائیدہ۔ آپ کو بات اس لیے سمجھا رہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب چلے گئے تیسری مرتبہ، پتا تھا کہ چور نے پھر آنا، عقیدہ تھا یقین کہ چور نے دوبارہ آنا ہی آنا۔ تیسری مرتبہ چلے گئے، چور کو پکڑا، کہنا لگا تجھے میں لازمی، آپ نے کہا تجھے لازمی میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، ساری بات کا لب لباب چھینیے گا، ساری بات کا لب لباب۔ کہنے لگا اچھا ابو ہریرہ کہ مجھے نبی کے پاس نہ لے کے، تو مجھے نبی کے پاس نہ لے کے جا، کیونکہ وہاں لے کے جائے گا تو میں تجھے کچھ بتاؤں گا نہیں، اگر نہیں لے کے جاتا تجھے میں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جس سے تیری ساری زندگی شیطان سے بچ جائے گا۔ آپ نے ہمیں کیا کہنا لگا، اگر تو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر، کیا پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بستر پر پھون کے سو جایا کرے، دم کر کے سو جایا کرے، تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو ساری رات تجھے شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ اگر گھر میں دم کر لے گا، شیطان کے شر سے تیرا گھر محفوظ رہے گا، چوروں کی شر سے تیرا گھر محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ اور صبح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے۔ میرے رب کے آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ پھر چھوڑ دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے وظیفہ بڑا اچھا بتایا۔ میرے مصطفیٰ کے علیہ السلام نے فرمایا پتہ تجھے تیرے پاس 3 دن سے کون آ رہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے پاس 3 دن سے شیطان آ رہا تھا، اگر تو بات مان جاتا تو ایمان دے۔ آپ نے فرمایا بے شک وہ جھوٹا تھا لیکن بات مجھے بڑی پتے کی سچی بتا گیا۔ آیت الکرسی پڑھنے سے سوچنے والے سنانے کا مقصد یہ ہے قرآن حفاظت کا بھی ذمہ دار ہے، قرآن بیماریوں سے شفا بھی دیتا ہے، قرآن ہر مسئلے کا حل ہے۔ افسوس یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے قرآن پڑھنے والوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا کہتا ہے جناب میرا نام حضرت علامہ مولانا فلانا فلانا، وہ کہتا ہے جناب میرا نام قاری فلانا فلانا، کہتے ہیں جناب الحاج میرا نام صوفی فلانا فلانا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کی بات ہے، تو قرآن پڑھنے والوں کی بات کے لیے بڑی پیاری بات ہے۔ میاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے حل چلا رہے تھے اپنے کھیتوں کے اندر، حل چلاتے چلاتے لوگ ضرورت مند دیوانے ہوتے ہیں، پوچھتے پوچھتے آگے کہنے بابا جی یہاں ایک بندہ اس کا نام ہے محمد، ہم نے اس کو ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا کون محمد؟ کہنے یہاں ایک بندہ اس کا نام ہے محمد، اس کو ملنا ہے۔ آپ مانتے ہیں ایک محمد ٹھگ، ایک محمد چور، ایک محمد ٹھگ ایک محمد چور، جدا لوگ کی کلمہ پڑھ دے وہ محمد ہور۔ آپ مانتے ہیں جن کو تو ڈھونڈنے کے لیے آئے وہ محمد کوئی اور ہے، یہ تو دنیا اپنے آپ کو ٹھگ اور چور کہا تاکہ لوگ چلے جائیں۔ آج کے زمانے کا صوفی کبھی ایسا کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ دے کہ بابا جی کو پیچھے پولیس لوا دوں میں، اپنی تو بڑی بات کی بات ہے۔ آپ مانتے ہیں ایک محمد ٹھگ ایک محمد چور، جدا لوگ کی کلمہ پڑھ دے وہ محمد ہو۔ اس لیے بھائیو قرآن کا دامن پکڑ لو،
अपनी बेटियां जब रुखसत करो तो उनके सर पे कुरान के नहीं, जब तुम्हारे घरों में बेटियां मौजूद हो उनके सीने में कुरान उतारो, अपने बच्चों के सीनों में कुरान उतारो और सादे कुरान का अदब किया करो, उससे प्यार किया करो। अब आखिरी बात सुनो, कुरान पाक के ऊपर एक जुज़दान चढ़ा, गुलाब जिसे कहते हैं। हर बंदा कुरान पकड़ने वाला, जो कुरान साहब कुरान से प्यार करेगा उसका इंजाम बताने वाले। एक बात तो बताएं, हम जब कुरान पकड़ते हैं तो कुरान पकड़ के उसको चूमते हैं, उसका जुज़दान उतार के चूमते हैं या फौरन ही चूम लेते हैं? पहले जुज़दान को चूमते हैं फिर कुरान को चूमते हैं। ऐसा ही कि नहीं? ऐसा सोच तो सही। अगर वो कपड़ा जो आम मामूली सा कपड़ा 5-10 रुपए गज वाला कपड़ा होगा, अगर वो कपड़े की निस्बत कुरान से हो जाए तो उसकी अज़मत बढ़ जाए। मुसलमान, आप जिस करीम पे यहाँ बैठे हैं ये हजारों रुपए का होगा कीमती, और अगर 5 रुपए गज वाले कपड़े के ऊपर कुरान की आयत लिख दी जाए, पांव रखना तो दरकिनार, कोई मुसलमान उसको पीछा भी नहीं करेगा। सोचने वाली बात यह है, नाकस, कमजोर, माड़ा अगर उसका कुरान से निस्बत हो जाए तो पहले उसको चूमते हैं फिर कुरान को चूमते हैं। सोच तो सही, अगर तेरे सीने में कुरान उतर जाए, अगर मुसलमान तेरी निस्बत कुरान से हो जाए तो तेरा भी मर्तबा बढ़ जाएगा। हाथ तो बड़ी बात की बात है, लोग तेरे पांव चूमना शुरू कर देंगे। कुरान का दामन पकड़ो, घरों में कुरान को पढ़ा करो, कुरान को सीखा करो। यहाँ कुरान को सिखाने के लिए शाम के टाइम माशाल्लाह क्लास एक रखी, अल्लाह के फजलो करम से तकरीबन 125 से ज्यादा औरतें पढ़ने के लिए आती हैं माशाल्लाह, और तकरीबन 100 के करीब मर्द भी पढ़ने उस क्लास में आते हैं। मगर इससे शता के घंटे 1.5 घंटे की क्लास, उसमें कुरान पाक के बारे में भी बताया जाता है, बाकी सारी बातें में समझाई जाती है। आपसे खुदा गुजारिश है, कुरान को सीखना चाहिए। एक दिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, एक दिन एक वक्त जरूर आएगा, अगर हम कुरान पाक से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कब्रों का इंजाम भी अच्छा होगा, हशर भी अच्छी होगी। एक मसला है सुनने कि किसी ने लिख के भेजा है कि बाज वालिदैन अपनी मुलाजमत पेशा बच्चियों की शादी की फिक्र नहीं करते कि इस तरह उनका जरिया आमदनी कम हो जाएगा। बाज माँ बाप ऐसे हैं जो, किसी ने लिख के भेजा है कि वो बच्चियों की शादियां इसलिए नहीं करते क्योंकि बच्चियां कमाती हैं तो घर में ला के देती हैं तो उनका जरिया चलता है। तो उसमें लिख के उन्होंने भेजा है कि बच्चियों की उम्र बढ़ती जा रही है, वालिदैन शादी नहीं करते, बच्चियां उसमें क्या करें। अच्छा मसला जिसे मैं लिख के भेजा, बेटी ने किसने भी भेजा है। सोचने वाली बात यह है मुसलमान, आज मैंने इसी मौजू पर ही बयान किया, अगर तू कुरान को पढ़ लेगा तो मेरा यकीन है तेरे रिस्क में कमी नहीं रहेगी। कुरान को पढ़ना शुरू कर देगा, इस पर अमल शुरू कर देगा तो ये बेज़मीरापन खत्म हो जाएगा। फिर एक और बात पल्ले बांधने, बड़ी कड़वी सी बात है, बेटियों की कमाई खाने से कभी बरकतें नहीं है। अगली बात भी याद रखिए, औरत भी इस बात की तस्दीक करेगी कल को, औरत की कमाई में बरकत है ही नहीं। मर्द तेरी जिम्मेदारी है कमा के दे और खा, बच्चों को पालना मर्द की जिम्मेदारी है, औरतों के सारे खर्चात पूरे करना मर्दों की जिम्मेदारी है, औरतों की जिम्मेदारी नहीं है। बेज़मीरे मर्द हैं जो बेटियों की कमाइयां खाते हैं और शादियां नहीं करते, वो उनकी बात। अपनी बच्चियों की कमाइयां मत खाओ, अब तो उनको नौकरी ना करो, जरूरत ही नहीं है। जिम्मेदारी ठीक है, जैसे औरतें ही वहां पर करती हैं काम, जैसे कोई डॉक्टरी इदारे हैं, बुनियादी इदारे जहाँ पर बच्चियों को पढ़ाया जाता है, वहां भेजना चाहिए, पढ़ा के आगे लाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लाना चाहिए। लेकिन एक सवाल है, कोई कहेगा जी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी की बेटी के घर में औलाद पैदा होने वाली है, तो अगर बेटियों को हम डॉक्टर बना के आगे नहीं भेजेंगे तो फिर उस हालत में किसके पास भेजेंगे? मर्द के पास भेजेंगे। इसलिए हमें बेटियों को आगे लाना चाहिए, लेकिन जहां पर उनका दीनी माहौल हो, जहां पर औरतें काम करने वाली हैं, वहां पर जाना चाहिए। लेकिन उनकी कमाइयां खाना कोई समझदारी
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے جمعے والے دن چونکہ کراچی کے اندر ہمارا سالانہ پروگرام ہے، تو جو بھائی کراچی جانا چاہتے ہیں وہ مرکز والوں سے رابطہ کر لیں دفتر سے. کراچی جو جانا چاہتے ہیں سالانہ اجتماع کے سلسلے میں، ان سے گزارش ہے کہ وہاں جانے کے لیے نماز کے بعد یا کل کسی وقت آ کے دفتر والوں سے رابطہ کر لیں. اللہ عمل کی توفیق دے. شام کے ٹائم ایک کلاس ہوتی ہے، 40 دن کی کلاس، شاید ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ تو ہو گیا، ایک ہفتہ ہو گیا. تو اس کلاس کے اندر آج آخری جمعہ ہے، کوئی اگر اس میں داخلہ لینا چاہے تو تشریف لے آئیں. اس میں کوئی فیس نہیں ہے، فیس بھی للہ پڑھایا جاتا ہے. بوڑھے بوڑھے بندے ضعیف العمر 70 سال کے 80 سال کے بھی اس میں موجود ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی ہیں. تو اس کلاس میں ضرور داخلہ لیں. اگر کسی کو نہیں یاد ہوگا تو کوئی بات نہیں، کم از کم دینی طالب علموں میں اس کا نام تو شامل ہو جائے گا. اور دین کا علم حاصل کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا جائے تو حدیث پاک میں تو اس کا نام شہیدوں میں لکھا جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنت